اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 124 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 125 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ومن و اور من کون کس نے احسن زیادہ بہتر ہے، کون زیادہ بہتر ہے، دینن دین میں، ممن من سے، من جو اس سے جو اسلم جھکا دیا، وجہ وجہ چہرہ ہو اپنا چہرہ، اور اس سے زیادہ دین میں کون بہتر ہے جس نے اپنا چہرہ جھکا لیا، للہ لی کے لیے، اللہ کے لیے، وہو محسن و اور ہوا وہ محسن نیکوکار ہو، واتبع و اور اتبع پیروی کی، ملت دین کی، ابراہیم کے، حنیفہ ایک ہو کر رہنے والا، یکسو۔ واتخذ و اور اتخذ بنایا اللہ نے ابراہیم کو خلیلا دوست۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ اور اس سے زیادہ بہتر شخص کون ہوگا جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا، وہو محسن اور وہ نیکوکار ہو، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا اور اس نے پیروی کی ابراہیم حنیف کی، واتخذ ابراہیم حنیف کے دین کی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم اللہ کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو مسلمان تھے اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ و اور لی کے لیے اللہ اور اللہ کے لیے، ما فی السماوات ما جو فی میں، السماوات آسمانوں، سما کی جمع سماوات جو آسمانوں میں ہے، وما اور ما جو فی الارض فی میں، الارض زمین اور جو زمین میں ہے، وکان اللہ و اور کان ہے اللہ بکل شیء محیطہ، بے سے کل ہر شیء چیز، محیطہ احاطہ کیے ہوئے، با یہاں اللہ کے معنی میں ہے اللہ ہر چیز کا پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وکان اللہ بکل شیء محیطہ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دیکھیے پچھلے سبق میں، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کی تعریف کی، اور نیکیاں کیسی جو شریعت کے مطابق ہوں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے، نیک نیتی سے کی گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے نیکیوں کو گناہوں کی بخشش کا سبب بنایا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کرو، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم آ رہا ہے، اور آپ کے قدم بقدم چلنے والوں کی بھی قیامت تک ہوں، جیسے آیت میں ہے کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ لوگ ہیں جو ان کے ہر حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اور نبی ہوئے۔ دوسری آیت میں فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کر جو مشرک نہ تھے۔ حنیف کہتے ہیں قصدن شرک سے بیزار
تیار اور پوری طرح حق کی طرف متوجہ ہونے والے، جسے کوئی روکنے والا روک نہ سکے اور کوئی ہٹانے والا ہٹا نہ سکے۔ پھر حضرت خلیل اللہ کی اتباع کی تاکید اور ترغیب کے لیے ان کا وصف بیان کیا کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، یعنی بندہ ترقی کر کے جس اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک پہنچ سکتا ہے اس تک وہ پہنچ گئے۔ خلت کے درجے سے کوئی بڑا درجہ نہیں ہے۔ محبت کا یہ اعلیٰ تر مقام ہے اور یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام عروج کر گئے ہیں۔ اس کی وجہ کامل اطاعت ہے، جیسے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، یعنی ابراہیم کو جو حکم ملا وہ اسے بخوشی بجا لائے، کبھی اللہ کی مرضی سے منہ نہ موڑا، کبھی عبادت سے نہ اکتائے، کبھی کوئی چیز انہیں عبادت الہیہ سے مانے نہ ہوئی۔ آیت میں ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جب جس طرح اللہ عز اسمہ نے ان کی آزمائش لی وہ پورے اترے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کر دکھایا۔ فرمان ہے کہ ابراہیم مکمل یکسوئی سے توحید کے رنگ میں شرک سے بچتا ہوا ہمارے تابع فرمان بنا رہا۔ حضرت معاذ نے یمن میں صبح کی نماز میں جب یہ آیت پڑھی تو ایک شخص نے کہا لقد قررت عین ام ابراہیم، یعنی ابراہیم کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلیل اللہ کے لقب کی یہ وجہ ہوئی کہ ایک مرتبہ قحط سالی کے موقع پر آپ اپنے ایک دوست کے پاس مصر میں یا موصل میں گئے تاکہ وہاں سے کچھ اناج غلہ لے آئیں، یہاں کچھ نہ ملا، خالی ہاتھ لوٹے۔ جب اپنی بستی کے قریب پہنچے تو خیال آیا آؤ اس ریت کے تودے میں سے اپنی بوریاں بھر کر لے چلوں تاکہ گھر والوں کو قدر تسکین ہو جائے۔ چنانچہ بھر لیں اور جانوروں پر لاد کر لے چلے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ ریت سچ مچ آٹا بن گئی۔ آپ نے تو گھر پہنچ کر لیٹ رہے، تھکے ہارے تو تھے ہی، آنکھ لگ گئی۔ گھر والوں نے بوریاں کھولیں، انہیں بہترین آٹے سے بھرا ہوا پایا اور آٹا گوندا، روٹیاں پکائیں۔ جب یہ جاگے اور گھر میں سب کو خشک پایا اور روٹیاں بھی تیار دیکھی تو تعجب سے پوچھنے لگے آٹا کہاں سے آیا جو تم نے روٹیاں پکائیں؟ انہوں نے کہا آپ ہی تو اپنے دوست کے ہاں سے لائے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے اور فرمایا ہاں یہ میں اپنے دوست اللہ عز و جل سے لایا ہوں۔ پس اللہ نے بھی آپ کو اپنا دوست بنا لیا اور خلیل اللہ نام رکھ لیا۔ لیکن اس کی صحت اور واقعے میں ذرا تأمل ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی روایت ہو، جسے ہم سچا نہیں کہہ سکتے تو گو جھٹلا بھی نہیں سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت حد درجہ کی تھی، کامل اطاعت، شعاری اور فرما برداری تھی، اپنی عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا لوگوں اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو خلیل اور ولی دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر بن ابو قحافہ کو بناتا، بلکہ تمہارے ساتھی اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور روایت میں ہے کہ اللہ اعلیٰ و اکرم نے جس طرح ابراہیم کو خلیل بنا لیا تھا اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ اصحاب رسول آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپس میں ذکر و تذکرے کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا
تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا اس سے بھی بڑھ کر مہربانی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے خود باتیں کی اور انہیں کلیم بنایا۔ ایک نے کہا اور عیسیٰ تو روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں، ایک نے کہا آدم صفی اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے، سلام کیا اور یہ باتیں سنی تو فرمایا بے شک تمہارا قول صحیح ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور عیسیٰ روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں اور آدم صفی اللہ ہیں اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مگر میں حقیقت بیان کرتا ہوں، کچھ فخر کے طور پر نہیں کہتا کہ میں حبیب اللہ ہوں، میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے شفاعت قبول کیا جانے والا ہوں اور سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دینے والا ہوں۔ اللہ میرے لیے جنت کو کھول دے گا اور مجھے اس میں داخل کرے گا اور میرے ساتھ مومن فقراء ہوں گے۔ قیامت کے دن تمام اگلوں پچھلوں سے زیادہ اکرام و عزت والا ہوں۔ یہ بطور فخر کے نہیں بلکہ بطور سچائی کے معلوم کرانے کے لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ یہ حدیث اس کے شواہد جو ہیں وہ بعض موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کیا تم اس سے تعجب کرتے ہو کہ خلت صرف حضرت ابراہیم کے لیے تھی اور کلام حضرت موسیٰ کے لیے تھا اور دیدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صلاۃ اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح کی روایت حضرت انس بن مالک اور بہت سے صحابہ، تابعین اور سلف و خلف سے مروی ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمانوں کے ساتھ کھائیں۔ ایک دن آپ مہمان کی جستجو میں نکلے لیکن کوئی نہ ملا۔ واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ پوچھا اے اللہ کے بندے، تجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس نے کہا اس مکان کے حقیقی مالک نے۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں اسے یہ بشارت سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت نے کہا پھر تو مجھے ضرور بتائیے کہ وہ بزرگ کون ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم اگر وہ زمین کے کسی دور کے گوشے میں بھی ہوں گے میں ضرور جا کر ان سے ملاقات کروں گا، پھر اپنی باقی زندگی ان کے قدموں میں ہی گزاروں گا۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت نے یہ کہا کہ یہ شخص خود آپ ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا، کہا سچ مچ میں ہی ہوں؟ فرشتے نے کہا ہاں آپ ہی ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ کس بنا پر، کن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا؟ فرشتے نے فرمایا اس لیے کہ تم ہر ایک کو دیتے رہتے ہو اور خود کسی سے کچھ طلب نہیں کرتے۔ اور روایت میں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے ممتاز اور مبارک لقب سے اللہ نے ملقب کیا، تب سے تو ان کے دل میں اس قدر خوف رب اور ہیبت رب سما گئی کہ ان کے دل کا اچھلنا دور سے اس طرح سنا جاتا تھا جس طرح فضا میں پرند کی آواز، پرواز کی آواز ہو۔ صحیح حدیث میں جناب رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بھی وارد ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف آپ پر غالب آ جاتا تھا تو آپ کے رونے کی آواز جسے آپ ضبط کرتے جاتے تھے اس طرح دور نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی جیسے کسی ہنڈیا کے کھولنے کی آواز ہو۔ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت میں ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کی غلامی میں اس کا پیدا کیا ہوا ہے، جس طرح جب جو تصرف ان میں وہ کرنا چاہتا ہے بغیر کسی روک ٹوک کے، بلا مشورہ غیر اور بغیر کسی کی شراکت اور مدد کے کر گزرتا ہے۔ کوئی نہیں جو اس کے ارادے سے اسے باز رکھ سکے، کوئی نہیں جو اس کے حکم میں حائل ہو سکے، کوئی نہیں جو اس کی مرضی کو بدل سکے۔ وہ عظمتوں اور قدرتوں والا اور
عدل و حکمت والا، وہ لطف و رحم والا واحد و صمد اللہ ہے۔ اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کو گھیرے ہوئے ہے، مخفی سے مخفی اور چھوٹی سے چھوٹی اور دور سے دور والی چیز بھی اللہ پر پوشیدہ نہیں، ہماری نگاہوں سے جو پوشیدہ نہیں، ہماری نگاہوں سے جو پوشیدہ ہیں اس کے علم میں سب ظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی عظیم و عظمت والا ہے، قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔